سنو بہت اہم بات ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام میں تعلقات سے آگے بڑھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایسا کام ہے کہ اس میں اللہ کے تعلق کے بغیر آگے بڑھنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے بس ایک راستہ ہے کہ اللہ سے تعلق بڑھا لو. اللہ سے، وہ تو سچی بات ہے کہ جب بندے کے تعلقات اللہ سے تنہائی میں بگڑ جاتے ہیں تو پھر ان کے تعلقات آپس میں بگڑ جاتے ہیں. پہلے تعلقات بندے کے اللہ سے بگڑتے ہیں، پھر بندوں کے بندوں سے بگڑتے ہیں. یاد رکھنا، جب اللہ سے تعلق بگڑ کے انتہا کو پہنچ جاتا ہے نا، پھر ان کے بندوں کے درمیان تعلقات بگڑتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لے گا، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان معاملات درست کر دیں گے. اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کسی کے سہارے، کسی کے سہارے. یہ سہارا دے دیں، یہ سہارا دے دیں، کہ نہیں، سہاروں سے تو وہ آگے بڑھتے ہیں جن میں خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ مردے کیسے جاتے ہیں قبرستان؟ سہارے جاتے ہیں، خود چل کے چلے جاتے ہیں. سب سہارے سے جاتے ہیں، تو خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں، اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہو جائے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ محنت کے میدان میں ہو، محنت کے میدان میں رہو تو آگے بڑھو گے. میں عرض کرتا ہوں، سچا قصہ ہے. دو آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. حضرت عمر کے پاس بیٹھنا، ان کے مشورے میں شریک ہونا آسان کام نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ اور دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ وہی عملہ مجتمع رہے گا جو عملہ حق پر اور قربانیوں پر ہے. بہت اہم بات ہے. جو محنت کے میدان میں نہیں ہیں اور قربانیوں پر نہیں ہیں، وہ اہل حق کے پاس جمع نہیں رہیں گے. مخلصین اور محنت کرنے والے اور میدانوں میں قربانی دینے والے، اللہ انہیں چن چن کر ان کو اہل حق کے پاس جمع کر دے گا. بہت دھیان سے بات سننا. میں نے عرض کیا کہ اس کام میں آدمی کسی کے تعلق سے آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی اخلاص اور قربانیوں سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروا لے. کیونکہ آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی سے محبت کرو. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی چھپ کر گناہ کرے جس کو کسی نے دیکھا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے چھپے ہوئے گناہ کی وجہ سے لوگوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا کر دیں گے، اگرچہ لوگوں نے اسے گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور آدمی چھپ کر اللہ کی ایسی عبادت کرے کہ جس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیں گے، اگرچہ انہوں نے اس کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے. دو آدمی، سہیل ابن عمرو، حارث ابن ہشام، یہ دونوں حضرت عمر کے خدمت حاضر ہوئے. اور دونوں حضرت عمر کے پاس آ کر بیٹھ گئے، دائیں بائیں. دونوں حضرت عمر کے پاس آ کر بیٹھے دائیں بائیں، اور دونوں خوش ہو رہے تھے کہ ہمیں تو آج وہ جگہ مل گئی کہ جہاں اب کوئی اور آ ہی نہیں سکتا. سنو، عجیب قصہ ہے، اور کوئی یہاں آ ہی نہیں سکتا، اور ہمیں وہ مقام مل گیا کہ اور کوئی یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اب یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک جماعت کسی ملک سے کام کر کے واپس آئی. عمر رضی اللہ تعالی نے جماعت کو آگے بلایا، اس لیے کہ کام کر کے آ رہے میدان سے، بتاؤ بھائی کیا کر کے آئے، کیا حالات ہیں اس ملک کے. تو ان سے کہا بھائی سہیل ذرا پیچھے ہٹو، ان کو آگے لاؤ. ادھر حارث بیٹھے تھے برابر میں، ان سے کہا بھائی ذرا سا تم پیچھے ہٹو، ان کو آگے لاؤ. یہ ذرا پیچھے ہٹ گئے، دونوں لوگ آگے بڑھ گئے. سنو، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جماعت آ گئی. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کون، کہاں سے؟
ذرا سر پیچھے ہٹیے گا، ذرا ہمیں بات کرنی ہے تمہارے سے۔ ظاہر بات ہے جو کام کر کے آئیں گے وہ ذمہ داروں کو آ کر حالات سنائیں گے، کارگاری سنائیں گے۔ وہ اور پیچھے ہٹ گئے۔ ایسے ہی ہوتے ہوتے جو بھی آوے ان کو ہٹاوے، کمرہ پورا بھر گیا اور یہ باہر نکل گئے۔ ہاں عجیب قصہ ہے۔ باہر نکل گئے تو ایک نے کہا دوسرے سے، دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم سب سے آگے بیٹھے تھے اور ہم باہر نکال دیے گئے۔ لیکن وہ بھی صحابہ تھے۔ ایک نے جواب دیا دوسرے کو کہ دیکھو اس کا ذمہ دار پر کوئی الزام نہیں ہے، بلایا گیا تھا ہمیں بھی، تقاضے دیے گئے تھے ہمیں بھی، مگر ہم نے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا، ان لوگوں نے تقاضے پورے کر دیے، یہ محنت کے میدان سے آ رہے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے تو یہ دونوں حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر کہا مومنین آج ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں پیچھے کیا، پھر اور لوگ آئے انہوں نے ہمیں پیچھے کیا، اور لوگ آئے انہوں نے ہمیں ہٹایا، ہم کمرے سے باہر نکل گئے، یہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے بھی کام پیش کیا تھا، کام کے تقاضے تمہیں دیے تھے، تم نے تقاضے پورے نہیں کیے، انہوں نے کام کے تقاضے پورے کیے، یہ آگے بڑھ گئے، یہ آگے بڑھ گئے قربانیوں سے۔ چنانچہ ان دونوں نے کہا مومنین کوئی ایسا حل بتائیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں۔ ہاں دیکھو بہت عجیب بات ہے، یہ اخلاص کی بات ہے، تو ایسا راستہ بتائیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کے ساتھ تمہارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کام میں سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، ان کے ساتھ تم دنیا میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے، اور مجھے کو راستہ بتائیے احساس اندر۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو ان کا تمہارا ساتھ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو سبقت لے گیا وہ سبقت لے گیا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں یہاں سے اسی وقت فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ اور وہاں دین کی دعوت، دین کی محنت، دین کی تعلیم دیتے رہو، یہاں تک کہ تمہارا اس ملک میں انتقال ہو جائے اور تم پلٹ کر مدینہ کبھی واپس نہ آؤ۔ تو ہو سکتا ہے کہ قیامت میں تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے۔ سنو تمہارے یہ فرمایا کہ دنیا میں تمہارے ان کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم اسی وقت فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ، وہاں دین کا کام کرتے رہو اور وہیں تمہاری وفات ہو جائے، تو مجھے امید ہے کہ ان کا حشر قیامت میں تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ تمہارے نے جواب دیا۔